جب میں تعلیم سے فارغ ہوئی تو ماں باپ کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ یوں وہ میرے رشتے دیکھنے لگے۔ رشتے تو بہت آتے مگر ان کو کوئی موضوع نہ لگتا، کیونکہ میں بھی پڑھی لکھی اور خوبصورت تھی، اور وہ میرے معیار کا رشتہ ڈھونڈنا چاہتے تھے۔ یوں ایک روز ہمارے گھر کچھ عورتیں آئیں۔ امی نے مجھ سے کہا، ابریش تم جا کر اپنا حلیہ درست کر لو، یہ عورتیں تم کو دیکھنے آئی ہیں۔ ان عورتوں نے مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا۔ امی ابو بھی لڑکا دیکھنے گئے۔ لڑکا بہت خوبرو، سلجھا ہوا اور اچھی پوسٹ پر تھا۔ یوں میرے والدین کو یہ رشتہ بہت اچھا لگا۔ لڑکے نے مجھے دیکھا اور نہ ہی میں نے اسے۔ پھر چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کی تاریخ رکھ دی گئی۔ جب تیمور نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو چونک پڑے اور فوراً سے ایک جھٹکے سے پیچھے ہو گئے، جیسے انہیں کرنٹ لگ گیا ہو، اور پھر کہنے لگے کہ تمہاری تصویریں میں نے پہلے بھی دیکھی ہیں، تم ہو بہو وہی ہو۔ اچھا، وہ ابریش تم ہو؟ ان کا جسم جیسے کانپ رہا تھا۔ ان کی حالت اور باتیں سن کر میں پریشان ہو گئی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر وہ جیسے کچھ سنبھل کر بولے، دیکھو ابریش، آج ہماری زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ نئی زندگی کی عمارت سچائی کی بنیاد پر رکھنی چاہیے تاکہ یہ عمارت پائیدار ہو۔ دیکھو، غلطی کسی سے نہیں ہوتی، انسان غلطی کا پتلا ہے۔ مجھے آج تک کسی لڑکی سے محبت نہیں ہوئی، لیکن مجھے اپنی ہونے والی بیوی یعنی تم سے بن دیکھے ہی محبت ہو گئی تھی۔ پتا بھی نہ تھا کہ تم کون ہوگی، مگر مجھے یہ بھی پتا نہ تھا کہ تم وہ ہو جسے میں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو تم سے شادی کبھی نہ کرتا۔ میں نے اپنی امی جان اور بہن کے کہنے پر تم سے شادی کی تھی۔ کاش اس رشتے کے طے ہونے سے پہلے میں تمہاری کوئی تصویر ہی دیکھ لیتا۔ میں نے کچھ ہمت اکٹھی کر کے کہا کہ کہیں آپ کو دھوکہ تو نہیں ہوا، کیونکہ میں آپ کو بالکل نہیں جانتی اور آج پہلی بار ہی آپ کو دیکھ رہی ہوں۔ بولے، ہرگز نہیں، میں ایک بار نہیں کئی بار تمہاری وہ بےہودہ تصویریں دیکھ چکا ہوں۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ تم میری بیوی بنو گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا تم ارسلان کو جانتی ہو؟ یہ بات سننی تھی کہ میرے قدموں سے زمین نکل گئی۔ میں کوئی جواب نہ دے پائی۔ میری اس خاموشی سے وہ میرا جواب سمجھ چکے تھے۔ پھر وہ گویا ہوئے کہ ارسلان میرا دوست ہے اور اس کے پاس میں نے تمہاری تصویریں دیکھی ہیں۔ میں نے تو کیا، وہ تو میرے سب دوستوں نے دیکھی ہیں۔ ان کی آواز جیسے لرز رہی تھی۔ وہ ہر دوست کو تمہاری تصویریں دکھاتا اور تمہارے اور اپنی محبت کے قصے سناتا۔ یہ سب سن کر میں جیسے پتھر کی مورتی بن گئی تھی، جیسے کسی نے میرے پیروں سے زمین کھینچ لی ہو۔ میں تو سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ ارسلان اتنا نیچ ہے اور وہ ایسے بھی کر سکتا ہے، اور تیمور ارسلان کے دوست نکلیں گے۔ میں نے تو ارسلان سے بے پناہ محبت کی تھی، اور ارسلان ان دنوں میں سیکنڈ ایئر میں تھی۔ علم نہیں تھا کہ ارسلان مجھے پسند کرتا ہے۔ ایک دن اس کی بہن لبنہ ہمارے گھر آئی اور ایک کاغذ مجھے دیا۔ بولی، ابریش، کئی روز سے ارسلان میری خوشامد کر رہا تھا کہ میں یہ تم کو دے دوں، اور میں انکار کر رہی تھی کہ کہیں تم ناراض نہ ہو جاؤ۔ اسی وجہ سے تمہارا نمبر بھی میں نے اسے نہیں دیا۔ وہ تمہارے گھر کا نمبر ہے، اور یہ کہ پہلے تمہاری اجازت مل جائے۔ لیکن آج جب اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے تو میں اس کا کہا ماننے پر مجبور ہو گئی۔ اب تمہاری مرضی، تم اس کو پڑھ لو یا بغیر پڑھے پھاڑ دو۔ یہ کہہ کر اس نے ایک کاغذ میرے رجسٹر میں رکھ دیا اور چلی گئی۔ رجسٹر کھولتے وقت میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ اچھی طرح بند کیا اور کاغذ کی تحریر پڑھنا شروع کر دی۔ وہی باتیں جو اظہار محبت کے طور پر لڑکے لڑکیوں کو لکھتے ہیں۔ اس وقت میرا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے میرے ہاتھ میں اس کا خط نہیں، کوئی ایٹم بم ہو جو تھوڑی دیر میں پھٹ جائے گا۔ اے کاش میں سمجھتی کہ یہ خط واقعی ایٹم بم ہی ثابت ہوگا اور بعد میں میری زندگی کے حسین مرغزاروں کی قبریں بنا ڈالے گا، تو اس کو کبھی کھول کر نہ پڑھتی۔ خدا کا شکر کہ اس تحریر کا جواب لکھ کر اپنی سہیلی کے حوالے نہ کیا۔ البتہ میری خاموشی سے ارسلان کو ہمت ملی، اور چند دنوں کے بعد اس نے
اس تحریر کے جواب کے لیے مجھے فون کر دیا۔ کیسی ہو؟ یہ پہلے الفاظ تھے جو 18 برس کی عمر میں میرے کانوں نے کسی نوجوان کے منہ سے سنے تھے۔ سوچا کہ اس بات کو مذاق جان کر بھلا دوں، مگر جس بات کو میں مذاق سمجھ رہی تھی وہ ایک حقیقت تھی۔ بہرحال ارسلان بہت سنجیدہ لگ رہا تھا۔ وہ ہر حال میں اپنی بات کا جواب چاہتا تھا۔ میں نے سمجھانا چاہا کہ ارسلان، تم میرے سہیلی کے بھائی ہو اور ہمارے پڑوسی بھی ہو۔ میں تم کو سخت الفاظ نہیں کہنا چاہتی، لیکن میں تم سے اس معاشقے کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ میری یہ بات تم اچھے سے ذہن نشین کر لو۔ کہنے لگا، نہیں پلیز، تم فون پر مجھے بتا دو کہ اگر کل کو میں تمہارے گھر رشتہ بھیجوں تو انکار تو نہ کرو گی۔ غرض وہ اتنا میرے پیچھے پڑ گیا کہ مجھے اس کا فون اٹھائے بغیر نہ بنی، ورنہ گھنٹیاں بجتی ہی رہتی۔ میرا دل بھی پتھر سے تراشا ہوا نہیں تھا۔ میں ایک انسان تھی، اور پھر عمر کے اس دور میں تھی کہ جب لڑکیاں ان باتوں میں اکثر آ جاتی ہیں، اور کسی کی توجہ حاصل کرنا فطری بات ہوتی ہے۔ فون پر بات کرتے کرتے یہ سلسلہ رفتہ رفتہ محبت کے رشتے میں تبدیل ہو گیا۔ ہم روزانہ بات کرتے اور سردیوں کی لمبی راتوں میں ہم گھنٹوں فون پر محو گفتگو رہتے۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن اس نے مجھے کہا کہ ابرش، میں کچھ عرصے کے لیے دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ تم سے بات نہ ہو سکے گی کیونکہ جہاں میری پوسٹنگ ہوئی ہے وہاں سگنل کا مسئلہ رہتا ہے۔ کیا ہم کہیں باہر مل سکتے ہیں؟ میں نے انکار کر دیا۔ اب میں یونیورسٹی جاتی تھی۔ اس نے اتنا اصرار کیا کہ میں اتنے لمبے عرصے کے لیے جا رہا ہوں۔ تم سے ایک بار باہر کہیں ملنا چاہتا ہوں۔ تمہاری یونیورسٹی سے واپسی پر ہم کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھا لیں گے اور پھر تم گھر آ جانا۔ یونیورسٹی سے واپسی پر میں اس سے ملنے گئی۔ ہم نے کھانا کھایا اور اس دوران اس نے اپنے ساتھ میری کچھ تصویریں بنا لی اور بولا کہ وہاں جب تمہاری یاد آئے گی تو ان تصویروں کو دیکھ لیا کروں گا۔ اس نے بعد میں فون پر شکریہ ادا کیا اور ٹریننگ کے سلسلے میں چلا گیا۔ ارسلان کے جانے کے چند دن بعد میرے ابو اور ارسلان کے ابو کی لڑائی ہو گئی۔ دونوں کا پیسوں کا لین دین کا معاملہ تھا۔ بات ہاتھا پائی اور پھر تھانے تک پہنچ گئی۔ ارسلان کے ابو جیل میں چلے گئے اور ہماری ان کے گھر والوں سے بول چال تو بند کیا ہوئی، بلکہ یوں لگتا تھا جیسے گویا دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہوں۔ اس معاملے سے میں سب سے زیادہ پریشان تھی۔ ارسلان سے بھی رابطہ نہ ہو پا رہا تھا۔ میں بیمار ہو کر بستر سے لگ گئی۔ 7 ماہ بعد ارسلان گھر آیا، لیکن مجھ سے کوئی رابطہ نہ کیا اور نہ کال۔ ادھر امی ابو میری شادی کے لیے فکر مند تھے۔ میں ارسلان کو فون کرتی، وہ نہ اٹھاتا۔ بالآخر جب آئے روز رشتے والے مجھے دیکھنے آتے تو میں نے اپنی دوست کے نمبر سے ارسلان کو کال کی اور صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ ذرا بھی افسردہ نہ ہوا، بلکہ کہنے لگا کہ تم ہاں کر دو، جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، یہ اچھا نہیں ہو رہا کیونکہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اب تم کچھ کرو۔ اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں، جو ہو گیا تھا سو ہو گیا۔ اس کا لہجہ ایسا اجنبیوں کا سا تھا کہ مجھے اس سے شدید بے عزتی محسوس ہوئی۔ میں یہی سمجھی کہ وہ گھر والوں کی وجہ سے مجبور ہے۔ اس کے بعد ارسلان واپس نہ لوٹا، بلکہ ٹریننگ ختم ہونے کے بعد اس کی نوکری فیصل آباد میں ہو گئی۔ البتہ اس دوران وہ کئی بار آیا، لیکن اس نے مجھ سے رابطہ نہ کیا، اور پھر میں نے بھی والدین کی فکر کو دیکھتے ہوئے اور ارسلان کو مجبور سمجھ کر والدین کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا، اور آج میں بے جان وجود کے ساتھ تیمور کو دیکھے جا رہی تھی۔ ان کی اپنی حالت قابل رحم تھی، کیونکہ ارسلان نے میرے بارے میں بہت غلط باتیں بتا رکھی تھی جو کوئی بھی مرد اپنی بیوی میں ہونے کا سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ اس وقت دکھ کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھ پر یقین کریں، جس دن آپ کی والدہ اور بہن مجھے دیکھنے آئی تھی، میری والدہ کا اندھیا پوچھا تھا، تب میں نے ارسلان کو فون کیا تھا، مگر اس نے مجھے یہ جواب دیا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اور فون بند کر دیا۔ بس اس دن سے مجھے ارسلان سے نفرت ہو گئی، اور میں نے
دل میں عہد کر لیا کہ اب میں اس سے شادی کی آرزو نہ کروں گی، اور جس انسان سے بھی میری شادی ہوگی اسی کا گھر بساؤں گی، اور ہمیشہ میں اسی کی ہی وفادار رہوں گی۔ اس لیے آپ مجھے آزاد نہ کریں۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ میرے آنسو تھمتے نہ تھے۔ میں تیمور کے پاؤں میں بیٹھ گئی اور کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے، تو میں سب کچھ بھول جاؤں گی اور صدقے دل سے آپ کی خدمت کروں گی۔ میری اس التجا نے اس وقت تیمور کا دل موم کر دیا، لیکن ان کے دل سے وہ باتیں جاتی نہ تھی۔ کبھی کبھی وہ میرے ساتھ بہت اچھا سلوک رکھنے کی کوشش کرتے، مگر جیسے یہ سب ان کے بس میں نہ تھا۔ بالآخر میں شادی کے 10 دن بعد ہی طلاق کے ساتھ والدین کی دہلیز پر آ گئی۔ آج میں سوچتی ہوں کہ ارسلان نے کیسے میری زندگی تباہ کی۔ پہلے محبت کا ڈھونگ رچایا اور پھر میرے والدین کا بدلہ مجھ سے لیا۔ کیا محبت کرنے والے ایسا کرتے ہیں جیسا اس نے کیا؟ اس نے مجھ کو خود اس راہ پر چلنا سکھایا اور پھر خود رسوا بھی کیا۔ خدا ایسے مردوں کو عقل دے جو اپنی خود نمائی کی تسکین کی خاطر کسی کی بھی زندگی کو برباد کر ڈالتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں انشاءاللہ کل ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔